السلام علیکم ناظرین کرام، آخر کار حکومت برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اور چھٹی والے دن حکومت کی خواہش تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور ترامیم کو پاس کروا لیں گے، لیکن حکومت یہ ترامیم پاس نہیں کروا سکی۔ ہر طرح سے کوشش کی گئی، ہر بندے کو بھیجا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان مان جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان ترامیم کو پاس کروانے کے لیے حامی نہیں بھری۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک رہنما ہے مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے آج انتہائی اہم بیانات دیے ہیں، وہ بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اندر کی ساری کہانی پتہ لگ جائے گی کہ محسن نقوی صاحب جاتے رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں، آخری وقت میں یہ خبر آئی کہ نواز شریف اور شہباز شریف جانے لگے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس ان کو منانے کے لیے، لیکن منع کر دیا گیا کہ بھائی وہ نہ آئیں۔ لیکن اندر کھاتے جو گیم چل رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر دو طرح کے پریشر ہیں، ایک پریشر باہر سے ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی ہر طرح سے ہمارا ساتھ دو، ہم نے ان کو پاس کرنا ہے، اور ایک پریشر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر سے ہے۔ اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس صورتحال کے اندر حکومت میں جاتے ہیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان ترامیم کو پاس کرواتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ چند دن کے لیے شاید ہمیں ہمارے مفادات مل جائیں، ہمیں فائدے حاصل ہو جائیں، لیکن ہمارا سیاسی کیپٹل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس حکومت کی عوام کے اندر بالکل بھی جڑے نہیں ہیں۔ اب پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے کل 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں جب میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ سو رہے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو یہ ویڈیو انشاءاللہ صبح ملے گی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو آج جو سب سے شوکنگ خبر تھی، جس کے بعد لوگوں کی آنکھیں ایک دفعہ باہر آ گئیں کہ یہ بھائی پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ حکومت پارلیمنٹ کے اندر ترامیم پاس کروانے کے لیے جا رہی ہے، اور عام سے چھوٹے سے بچے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے پوچھ لیں تو وہ یہ آپ کو ضرور کہے گا کہ بھائی حکومت نے جو بھی ترامیم پاس کروانی ہے اس کے بارے میں حکومت کو پتہ ہے کہ حکومت نے کیا پاس کروانا ہے۔ کم از کم وزیر قانون کو تو ضرور پتہ ہوگا کہ بھائی کون سی ترامیم ہم نے پاس کروانی ہے، کیونکہ جو مسودہ ہے وہ وزیر قانون صاحب فائنل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو کہ ہاں بھئی یہ چیز ہم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج جب ایک بیان آیا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں، یہ دنیا نیوز کا میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ بیان چلا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ جو کہ ہمارے عزت مآب وزیر قانون ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے، مطلب کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس بھی وہ مسودہ نہیں تھا، وہ ترامیم نہیں تھی کہ جو ترامیم پارلیمنٹ کے اندر یہ پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ جی مجھے مل گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اعزاز سید نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت جو ترامیم کرنے کے لیے جا رہی ہے اس میں ملٹری اور سول بیوروکریسی کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے جا رہی ہے حکومت، یعنی کہ تمام کی تمام سول بیوروکریسی، عدلیہ اور ملٹری، ہر افسر کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اس سے فضائیہ، فوج اور بحریہ کے تمام افسران بشمول سربراہان بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، جن کی جو سروس ہے اس میں 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بھائی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو میں یہاں پر کر نہیں سکتا۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ایسی بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا جاتا ہے، اس چیز کو بھی آئینی کور دینے کی کوشش کی جائے گی، قانونی کور دینے کی کوشش کی جائے گی، اس کو بھی لیگل کیا جائے گا۔ یہ باتیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن اگین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک یہ ترامیم ڈاکومنٹ کی صورت میں سامنے آ نہیں جاتی اس وقت تک فائنل ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اینکر عمران ریاض خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 طرح کی عدالتیں یہ حکومت بنانا چاہتی ہے، ایک یہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں اور اس کا سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری ایک اور عدالت بنانا چاہتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی ہی عدالت ہوگی، اور اس کا سربراہ یہ 5 ججز میں سے کسی ایک کو چننا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی سینئر ترین جج ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا کسی کے ریٹائر ہونے کے بعد، لیکن یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، ایک تو آئینی عدالت جو آئینی مسئلے ہیں اس کے لیے عدالتی علیحدہ بنانا چاہتی ہے اور اس کو چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کریں گے، اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو چیف جسٹس لگے گا وہ 5 بندے ہوں گے، ان میں سے ہم کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بیان پر جو میں نے آپ کو کہا کہ مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے 3-4 قسم کے بیان دیے ہیں، 3-4 بیان دیے ہیں بلکہ۔ اب وہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ ایک ان سے سوال ہوا کہ کیا حکومت کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حکومت تو ہر جگہ پر ناکام ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ہو جانے دو، ججز کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اہم ترین رہنما بات کر رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو مسودہ ہے، جو آئینی ترمیم ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کم از کم 1 مہینہ تو ہمیں چاہیے۔ کتنا؟ 1 مہینہ۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ 1 مہینہ ہمیں چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو ایک بات بھی لگائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا اپنا مسودہ ہوتا تو کیا ہمیں یہ نہ دیتے؟ مطلب کہ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہ جو مسودہ حکومت آئینی ترمیم کرنے کے لیے پیش کرے گی پارلیمنٹ کے اندر، کیا وہ حکومت کا اپنا ہے یا ان کو کسی اور جگہ سے ملنا ہے اور انہوں نے صرف پیش کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف حکومت نے اپنے تمام تر اراکین کو روک کے رکھا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ہر صورت آج رات کو یہ ترمیم پیش کروا لینی ہے، یعنی کہ پیش کریں گے اور پاس بھی کروا لیں گے، مسودہ پیش کر کے پاس کروا لیں گے۔ لیکن حکومت اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب جب نکلے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ خواجہ صاحب کیا کہیں گے آپ، کیوں یہ نہیں ہو سکا؟ تو خواجہ صاحب نے بڑے 2 ٹوک الفاظ کے اندر کہا، کوئی ڈکے چھپے الفاظ کے اندر نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، حکومتی اراکین کی بھی اور اپوزیشن والوں کی بھی، یعنی کہ تحریک انصاف والوں کی بھی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ہر ملاقات کے اندر یہ کہا کہ بھائی اندھیرے کے اندر میں تیر نہیں چلا سکتا، جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون سی ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کس طریقے سے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمیں کم از کم یہ بتایا جائے کہ کون سی ترمیم آ رہی ہے، پھر ہم حامی بنیں گے کہ ہم بھیا اپنے جو ہمارے 8 ووٹ ہے وہ ہم آپ کے پلڑے کے اندر ڈال دیں گے۔ اور سینٹ کے اندر بھی غالباً مولانا فضل الرحمان کے 4 ووٹ ہیں، تو دونوں طرف مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے، پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی، ایک برادر اسلامی ملک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ دے دیں، ووٹ دے دیں حکومت کو۔ اس کے علاوہ ایک بات انہوں نے اور کہی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت کو کہیں سے کہا گیا تھا کہ آپ اتوار والے دن آئینی ترمیم لائیں، سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ حکومت کا ہوم ورک پورا نہیں ہے۔ اختر مینگل کو بھی کہیں اور سے رابطہ کیا گیا اور کہا کہ آپ ووٹ دیں، اور ابھی تک اختر مینگل بھی نہیں مانے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ مان جائیں گے، پہلے بھی انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ وغیرہ دیے تھے، یہ لوگ مان جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تحریک انصاف کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ یہ جیسے ہی صبح ہو یہ سپریم کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر یہ پٹیشن دائر کریں اور یہ کہیں کہ نہ ہی تو قومی اسمبلی مکمل ہے، جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے، وہاں پر 23 ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستوں پہ آئیں گے، نہ تو وہ مکمل ہے، اور دوسری طرف نہ ہی سینٹ مکمل ہے۔ سینٹ کے اندر بھی وہ سینیٹر جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے آنے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی اور جو سینیٹر پھر بنیں گے وہ سینٹ کے اندر آئیں گے، وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ تو جب تک دونوں ہاؤس مکمل نہیں ہے اس وقت تک کیسے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عدالت میں جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اگر عدالت نہیں جائے گی تو یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہوگا تحریک انصاف کا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بہت سی خبریں، جو بھی یہ حالات چل رہے ہیں، جو یہ میچ چل رہا تھا، کبھی سپر اوور کی باتیں چل رہی تھی، کبھی یہ کہا جا رہا تھا جی بولر ہیوی ہو گیا، کبھی یہ کہا جا رہا تھا نہیں جی بیٹسمین چھکا لگانے کے لیے بالکل تیار ہے، تو اس میں ایک اور خبر بھی آئی۔ وہ خبر یہ آئی کہ جسٹس عائشہ ملک غالباً اس وقت شاید ملک سے باہر ہے، میں نے کوشش کی ہے اس خبر کی تصدیق کروں لیکن میں تصدیق نہیں کر سکا، لیکن جو باتیں چل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ غالباً ملک سے باہر ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملک کے اندر جلد از جلد واپس آئیں، اور یہ بات جسٹس منیب اختر کی طرف سے کی گئی ہے کہ آپ آ جائیں، واپس آ جائیں، کسی بھی صورتحال کا سامنا سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا۔ وکیل رہنما ہے منیر ملک، انہوں نے کہا کہ اگر
قاضی فائز عیسیٰ نے کسی بھی طرح سے ایکسٹینشن لی اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا تو یاد رکھنا کہ پاکستان کی 90% جو بار کونسلز ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اگر میری بات غلط نکلے تو میں وکالت چھوڑ دوں گا. دوسری طرف وکلا نے یہ بات کر دی ہے کہ بھائی اگر اس طریقے سے کیا گیا, اگر عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا, عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم لوگ باہر نکلیں گے, پھر پاکستان کے اندر عدلیہ کی ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوگی. مطیع اللہ جان صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کوئی منصف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گیا ہے اور اب جلد تاریخ کے کوڑے دان کے اندر ملے گا. اب مجھے نہیں پتا وہ کون ہے بھائی, آپ نے کومنٹ باکس کے اندر بتانا ہے کہ وہ کون ہے جو تاریخ کے کوڑے دان کے اندر جا رہا ہے. ندیم ملک سینئر اینکر پرسن ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی. انہوں نے کہا کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھانا درست فیصلہ نہ ہوگا. اسی طرح سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس لگانے سے حکومت اس سیاسی بحران سے بچ جاتی ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت پاکستان کے پورے نظام کو ہچکولے دے رہا ہوتا ہے. ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں پارلیمانی کمیٹی کو مضبوط کرنا اور دوہری شہریت کے حوالے سے قانون سازی کے نظام میں شفافیت لا سکتی ہے. اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا موجودہ طریقہ کار بہتر ہے, بجائے کہ سیاسی بنیادوں پر جس جج کی شکل پسند نہیں ہے اسے اٹھا کر آپ دوسرے صوبوں کے اندر پھینک دیں. عدلیہ کی آزادی کے منافی اور سیاسی مداخلت کا راستہ روکنے والی قانون سازی سیاسی نظام کو کمزور تو کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر بہتری نہیں لا سکتی. کل کو تحریک انصاف آئے, وہ ایسے ایسے کام کرے جو نون لیگ کے خلاف ہوں گے تو بھائی تب بھی پھر غلط ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آج نون لیگ کر رہی ہے تو غلط ہے, کل کو کوئی اور کرے گا تو پھر بھی غلط ہوگا. 2 پوائنٹ ہیں. پہلا نمبر یہ ہے کہ عدلیہ مکمل آزاد ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی طرح کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, سیاسی بنیادوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے چاہیے, ورنہ تو سیاسی حکومت ہمیشہ یہی چاہے گی کہ نہ ہمارے اوپر کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی کیس بنے اور نہ ہماری کوئی چوری پکڑی جائے. آخر میں آ جائیں جی, ایک اور بڑی اہم خبر ہے. عاشر باجوہ صاحب یہ ہمیشہ سٹیٹس اور فیکٹس نکال کے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اہم چیز نکالی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس کرنے لگی تھی اور پریس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا, مائک ان کے آگے سے اٹھا لیے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تمام ٹی وی چینلز کا بائیک آؤٹ کر دے. کسی ٹی وی چینل کو تحریک انصاف یہ رائٹ ہی نہ دے کہ ان کا کنٹینٹ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکیں یا وہ اپنے فیس بک چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکیں. تو یہ عاشر باجوہ صاحب نے اگست کے مہینے کی تمام تر تفصیلات نکالی ہیں اور نکال کر رکھی ہیں کہ کس کس چینل کو کتنا سنا گیا. انہوں نے کہا کہ اگست کے مہینے میں یوٹیوب کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ کرنٹ افیئر چینلز ہیں انہوں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں جو ٹاپ کے 100 چینلز ہیں ان کو 390 ملین ویوز ملے ہیں, اور مین سٹریم جو چینل ہیں ان کا کرنٹ افیئر شو سے یہ 7 گنا زیادہ ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ کتنا زیادہ بکتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صبح کا جب دن چڑھے گا تو صبح کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.